محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی شخصیت تعارف کی محتاج نہیں۔ اللہ نے تصوف، قرآن اور حدیث کی خدمت کا بہت بڑا کام ان سے لیا۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے خاندان کی تقریباً 1 صدی کی دینی خدمات مسلمانوں میں مشہور اور معروف ہیں۔ حضرت مولانا محمد عبداللہ بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے تشریف فرما ہیں، اور ہمارے مخدوم، ہمارے مرشد، شیخ التفسیر، ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد بہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جو واقعی حضرت بہلوی کے صحیح جانشین اور ان کے مسند نشین تھے۔ انہوں نے ملک کے کونے کونے میں اللہ اللہ کی صدائیں لگوائیں۔ ان کے صاحبزادے پیر طریقت رہبر شریعت ولی کامل حضرت مولانا صاحبزادہ مفتی حسین احمد مدنی بہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جو اس وقت حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے ادارے جامعہ اشرف العلوم کے محتمم ہیں اور خاندان بہلوی کے سرپرست ہیں، تشریف فرما ہیں۔ انشاءاللہ العزیز وہ آپ حضرات کو چند نصائح فرمائیں گے۔ حضرت بہلوی عظیم قسم کے بزرگ تھے۔ ہمارے حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا مفتی حبیب الرحمن درخواستی صاحب دامت برکاتہم العالیہ فرماتے ہیں، اکثر چپ چاپ رہتے تھے، لیکن بڑی دیر کے بعد جب کبھی کوئی بات کرتے تو یقین کریں کہ ان کی ایک بات فریق مخالف کی گھنٹوں کی تقریر پہ حاوی اور بھاری ہوتی تھی۔ حضرت بہلوی تشریف فرما تھے، ایک مولوی صاحب ان کی خدمت میں گئے اور انہوں نے بحث مباحثہ شروع کر دیا اور بات چلا دی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے روضہ اطہر میں حیات نہیں ہیں۔ صلاۃ و سلام اگر کوئی آدمی وہاں پہ پڑھے تو سنتے نہیں، اس طرح کی بات چلا دی۔ حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ اس نے اپنے اعتبار سے آیات مبارکہ کو مروڑ سروڑ کے اور اسی طرح مختلف واقعات بیان کرنا شروع کر دیے۔ وہ بیان کرتے رہے، حضرت بہلوی چپ کر کے سنتے رہے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ تعبیرات صحیح معنوں میں پیش نہیں کر رہا، تعویلیں کر رہا ہے۔ 1 گھنٹہ تک وہ شخص اپنے حساب سے دلائل دیتا رہا، حضرت سنتے رہے۔ جب وہ خاموش ہونے لگا تو حضرت نے فرمایا کوئی اور دلیل؟ چپ۔ فرمایا بھئی کوئی اور دلیل ہو تو وہ بھی پیش کر دو۔ اس نے کہا حضرت میں نے ساری دلیلیں پیش کر دی ہیں سب۔ تو حضرت نے میری ٹھاؤں دی طرف تے مسکرا پہ تے سادے انداز فرمائے نے، مولوی صاحبہ جرا اپنے کنے نال پاک نبی دی پاک زبان کنو سلام دا جواب سنتے آوے او تے جا گل ہی کی میں منے؟ جرا اپنے کنے نال سلام دا جواب سنتے آونجے بھلا تیرے گالی دی اندے سامنے کیا حیثیت ہے؟ کہیں انجان تے بھولے بھالے کون تے نا واقف کو تا اے گالی آنکھیں تے تو گمراہ کریں۔ میں تا خود اپنے کنے نال پاک نبی دی پاک زبان کنو سلام دا جواب سنتے آیا بیٹھا۔ فرماتے ہیں یقین کرو اس مولوی کے منہ پہ 12 بج گئے، کوئی جواب نہ تھا کہ وہ سامنے کچھ کہہ سکے۔ ایسے لوگ تشریف لاتے ہیں حضرت مولانا صاحبزادہ مفتی محمد حسین احمد مدنی بہلوی سے۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له
ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا بذكر الله تطمئن القلوب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الصادق الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله وأفضل الدعاء الحمد لله أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. میرے عزیز دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، ذاتی طور پر تو میرے حال اللہ رب العزت جانتے ہیں. ایک ادنا سا اللہ کا ایک بندہ ہوں، نافرمان بندہ ہوں، لیکن نسبت ایک ایسی جڑ گئی ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کی نسبت کا بہت خیال رکھتے ہیں. نسبت کو بہت بڑا امتیاز ہے، اور نسبت ملتی ہے اللہ والوں کے قدموں سے. حضرت بیلوی رحمہ اللہ کا واقعات ہمارے محترم ہمارے بھائی آپ کے سامنے سنا رہے تھے. انشاءاللہ بعد میں وہ واقعات بھی چلیں گے. سب سے پہلے میرا یہ مادر علمی ہے جامعہ عبداللہ ابن مسعود. میری تعلیم کی ابتدا بھی اسی مدرسے سے ہے اور فراغت بھی اسی مدرسے سے ہے، اول اور آخر. ہمارے شیخ مربی شیخ المحدثین حضرت شیخ حضرت شفیق الرحمان صاحب درخواستی سب کہہ دو نبر اللہ مرکدہ. سعادت ملی ہے کہ ان سے ہم نے بخاری شریف کا درس پڑھا، اور میں میزبان ہوں، مہمان نہیں ہوں. خانپور اپنا گھر ہے، رشتہ داری بھی بہت قریب ہے، تو میزبان کی حیثیت سے ہم یہاں آتے ہیں، یہاں رہتے ہیں. میں سب حضرات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خاص کر فقیہ وقت، شیخ وقت، حضرت اقدس حضرت الشیخ مفتی حبیب الرحمان صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ، ان کے تمام رفقاء، مدرسہ کے تمام عملہ، اور خاص کر میرے بھائی
حضرت مولانا مفتی محمد اسعد درخواستی، مولانا مفتی ارشد صاحب درخواستی، چھوٹی سی عمر میں اللہ نے ان کو استاد الحدیث بنا دیا، بہت ہی محنت کر رہے ہیں، اپنی وسعت سے زیادہ محنت کرتے ہیں، اپنے عمر سے انہوں نے زیادہ نتیجہ دیا ہے اپنے والدین کو۔ اتنا بڑا ادارہ سنبھالنا اور اتنا بڑا اجتماع کرانا، ملک پاکستان کا یہ پہلا اجتماع ہے کہ الحمدللہ جو 3 دن تک جاری رہتا ہے۔ مدارس کے جتنے بھی اس وقت اجتماعات ہو رہے ہیں، سب سے بڑا اجتماع الحمدللہ اللہ نے ان حضرات کو یہ فضیلت دی ہے۔ اس اجتماع کی محنت پوری سال جاری رہتی ہے اور ملک کے کونے کونے سے الحمدللہ مہمان حضرات تشریف لاتے ہیں۔ عمر کوٹ کے ریگستانوں میں ہماری تشکیل تھی، وہاں گئے، ریگستان میں 18 دن وہاں میں رہا، وہاں بھی مساجد میں عبداللہ ابن مسعود کے اشتہار دیکھے سن 2006 اور 7 میں۔ اللہ رب العزت نے اس اجتماع کو ہمارے ان بزرگوں کے اخلاص سے قبول فرمایا ہے، اور آپ حضرات دعا فرمایا کریں کہ اجتماع ہر سال اللہ اس کو دن دگنی رات چگنی ترقی نصیب فرمائے، اور ہمارے اس ادارے کو، ہمارے مادر علمی کو قیامت تک آباد و شاد فرمائے اور وسعت نصیب فرمائے۔ جو ہمارے اجتماع کا لب لباب اور مقصد ہے وہ اللہ کی رضا ہے اور اخلاص ہے۔ مجھ سے پہلے جو ہمارے بھائی آپ حضرات سے احیاء سنہ کے بارے میں بات کر رہے تھے، اب یقین جانیں کہ ہماری زندگی کا مقصد بھی یہی ہے جس کو ہم بھول چکے ہیں، اور ہماری زندگی کی کامیابی بھی یہی ہے جس سے ہم دور ہو رہے ہیں۔ بحیثیت مسلمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد یوں سمجھے ہم نے کلمہ پڑھا اور ہم نے اقرار کیا کہ ہم نے آپ کو بھی مانا، آپ کی تعلیمات کو بھی مانا، اور من و عن آپ کے عمل، آپ کا فعل، آپ کی تعلیمات ہمارے سر تسلیم خم، اور اس پر عمل کرنا ہمارے لیے فرض اور واجب کا درجہ رکھتی ہے۔ چلیں آپ بتائیں کہ کوئی ایسی شخصیت ہے کہ ہم جس کے پیچھے چلیں اور کامیاب ہوں؟ یہی اہل مدارس لوگ ہیں، اہل اللہ لوگ ہیں، ہمارے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں، اور خود حضرت محمد مصطفیٰ، سب کہہ دو احمد مجتبیٰ، اونچی آواز سے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کی رہنمائی میں اگر ہم چلیں گے تو سچی اور پکی اور پھکی بات ہے کہ ہم سیدھے راستے پر چلتے چلیں گے، صراط المستقیم کا راستہ ہمیں نصیب ہوگا۔ اگر نہیں تو غیر المغضوب کا راستہ ہے۔ دعا فرمائے اللہ ہمیں غیر المغضوب کے راستے سے ہمیشہ ہمارے نسل کو بھی، ہمیں بھی محفوظ رکھے۔ آمین۔ جس طرح اگر ہمارے حالات چل رہے ہیں تو اگر ہم اپنے حالات پر غور کریں، ہر بندہ اپنے آپ سے تو انصاف کرے گا نا اپنے معاملے میں۔ اگر اپنے ساتھ یہ معاملہ کریں، سچی بات ہے کہ ہر بندہ اپنے آپ سے یہ فیصلہ کرا سکتا ہے کہ ہم اللہ اور اللہ کے رسول سے کتنا دور ہیں۔ ہمارا جب بچپن تھا نا، ہم دیکھتے تھے کہ گھر کی ہر چارپائی پر ایک بندہ، عورت یا مرد، صبح صبح قرآن پاک کی تلاوت ہوتی، اس تلاوت سے ہماری جاگ ہوتی، پھر ہم نماز کے لیے جاتے اور پڑھائی کے لیے بھی جاتے۔
آپ یقین سے اب خود اپنا فیصلہ آپ کریں کہ اس دور میں ہمارے گھروں میں قرآن کی کتنی تلاوت ہوتی ہے، یعنی اللہ کی یاد کتنی ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب اللہ سے ملاقات کا شوق کا مجھے ارادہ ہو نا، اللہ سے ملاقات کا، تو میں نماز پڑھتا ہوں، جب اللہ سے کلام کا ارادہ ہو تو میں قرآن پڑھتا ہوں، میں قرآن پڑھتا ہوں۔ تو یہ قرآن تو دراصل ہے ہی کلام اللہ، جس کی ابتدا بھی تلاوت سے ہے اور جس کی انتہا بھی تلاوت سے ہے۔ اگر ابتدا کا رخ دیکھتے ہیں تو اللہ نے تلاوت کی ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو سنا، پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر تلاوت کی، یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا، پڑھایا نہیں، سنایا ہے، پڑھانا نہیں ہے، وہ پیغام پہنچایا، سنایا، پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کی اور حضرات صحابہ کو پڑھایا، اور حضرات صحابہ نے پھر اپنے اندر ذہن نشین کیا، اور اس پر ذہن نشین ایسا کیا کہ اس پر شروع سے ہی زندگی کی نیت کی، عملی زندگی اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ اگر علم کا ایک سمندر ہو تو اخلاص کا عمل کا ایک قطرہ اس پہ بھاری ہو جاتا ہے، اگر عمل کا سمندر ہو تو اخلاص کا ایک قطرہ اس پہ بھاری ہو جاتا ہے۔ تو یہی وہ چیزیں ہیں کہ جن سے ہم نے اللہ سے ملنا ہے، یہی عملی زندگی اگر ہمارے اندر آئے گی میرے دوستو تو اللہ سے ملنا آسان ہوگا۔ اگر اخلاص کی دولت ہمیں اور نصیب ہو گئی تو پھر تو یوں سمجھے سونے پہ سہاگا ہے، پھر تو اللہ سے بھی ملتے رہیں گے اور اللہ کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر بھی زندگی گزارتے رہیں گے۔ ایک چیز کا فیصلہ ہم کریں کہ اگر ہم یہ چاہتے ہیں، اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ میری قیمت، میری قدر، میری منزلت میرے رب کے دل میں کتنی ہے، میرے رب کے دل میں کتنی ہے، تو بزرگوں کی کتابوں سے ہم نے پڑھا ہے کہ یہ آسان نسخہ ہے۔ فرمایا تو پہلے پھر اگر اپنی منزلت، اپنی قدر، اپنی قیمت اپنے اللہ کے دل میں دیکھنا چاہتا ہے نا، تو پھر اپنے دل کی طرف پہلے دھیان کر کہ تیرے دل میں تیرے رب کی کتنی قدر ہے، تو نے اپنے دل میں اپنے رب کی کتنی عزت اپنے رب کو دی ہے، کتنی قدر اور منزلت تیرے اپنے دل میں تو نے کتنی پالی ہے۔ تو اگر تیرے دل میں تیرے رب کی قدر تیرے زندگی کے معمولات سے زیادہ قیمتی ہے، تو نے اپنے رب سے ایسی محبت کی کہ تو نے دنیا کے رواجوں کو چھوڑ دیا صرف اس لیے کہ دنیا روٹتی ہے تو روٹھ جائے، میں اللہ کو نہیں روٹھانا چاہتا، میں اللہ کے حکام سے دور نہیں ہونا چاہتا۔ اے رب تو نہ روٹھے، تیرا روٹھنا ہے غضب، اے رب تو نہ روٹھ، تیرا روٹھنا ہے غضب۔ تو پھر اگر تو اپنے دل میں رب کی قدر کرتا ہے نا تو یاد رکھ تیرا رب تیری شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اگر تو 1% اپنے رب سے اپنے رب کے بارے میں اپنے دل سے میں محبت رکھتا ہے تو پھر تیرا رب 70 گنا تجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے نا۔ کہ اگر اے میرا بندہ تو اگر نیکی کا ارادہ کرے گا تو خیر تجھے لپیٹ لے گی، نیکی اگر تو نے ابھی کی نہیں لیکن ارادہ کرنے سے تجھے نیکی مل گئی۔ رب فرماتا ہے اے میرا بندہ اگر تو میری طرف آنے کا ارادہ کرتا ہے تو میری رحمت پہلے ہی منتظر رہتی ہے، تو ایک قدم چل کے آتا ہے میری رحمت بھاگ کے تجھے لے لیتی ہے۔ جس طرح ماں کا پیار اس کا کوئی ثانی نہیں ہو سکتا،
کہ ماں اپنے دکھ اور درد خود تکلیف برداشت کر کے اپنے بچے کو راحت پہنچاتی ہے، خود جاگ کر بھوک برداشت کر کے، پیاس برداشت کر کے، گرمی سردی کے اثرات کو برداشت کر کے اپنے بچے پر وہ حالت نہیں آنے دیتی جو خود برداشت کر رہی ہوتی ہے۔ ایسا ہے نا؟ بولو ایسا ہے یا نہیں؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اگر تو رب کی محبت کی جھلک دیکھنا چاہتا ہے تو پھر ماں کی ممتا میں دیکھ، ماں کی ممتا میں دیکھ۔ تو میرا رب تو وہ کریم ذات ہے میرے دوستو، وہ رحیم ذات ہے جس کو رحمان الدنیا کہا گیا ہے و رحیم الآخر کہا گیا، اور کہا کہ اگر رب کی محبت کی جھلک دیکھنا چاہتا ہے تو ماں کی ممتا میں دیکھ، تیرا رب تیری ماں سے 99% زیادہ تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو پھر ہمارا حق کیا ہے کہ ہم اپنے خاندان کی رواجات کو دیکھیں؟ اچھا ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ اگر تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اپنی محبت دیکھنا چاہتا ہے، اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے، تو پھر وہی بات ہے، اے مسلمان مومن بندہ، تو دیکھ تیرے دل میں نبی اکرم آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، تیرے دل میں ان کی محبت کس درجے میں ہے؟ اگر تیرے دل میں 1 درجے کی محبت ہے تو یہ دیکھ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تیرے لیے 10 گنا زیادہ محبت ہے۔ جو آدمی 1 دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، پھر اگر ہم جس کو کہیں نا کہ درود شریف پڑھا کر، وہ کہتے ہیں جی چھوٹا یا بڑا، بڑے سے مراد وہ درود ابراہیمی ہے اور چھوٹے سے مراد کم الفاظ کے ساتھ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو ابا جی فرماتے تھے میاں ای چھوٹے وڈے گناہ دیکھ، جینے وچ صحیح نہ آونے وہ وڈا درود دے، جینے وچ صحیح کا نام آ جائے جس میں وہی بڑا درود ہے۔ اور تیری زبان تو مبارک ہے، تجھے تو خوش ہونا چاہیے کہ اس گندی زبان سے، جس زبان سے تو جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ تجھے گناہ کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن تیرے ضمیر کو تیرا ضمیر جاگتا نہیں ہے، تو اس زبان سے جھوٹ بھی بولتا ہے، اس زبان سے گلہ بھی کرتا ہے، اس زبان سے غیبت بھی کرتا ہے، اور غیبت کرنے کے بعد بھی تجھے یہ خیال نہیں آتا کہ میں اپنے بھائی کی، مسلمان بھائی کی غیبت کر رہا ہوں، تجھے گناہ کی طرف ارادہ نہیں، گناہ کی طرف تجھے شرمندگی نہیں ہوتی۔ جھوٹ بولنے کے بعد بھی، حالانکہ جھوٹ اتنا بڑا گناہ ہے جس کے بارے میرے رب نے کہا لعنت اللہ علی الکاذب، اور غیبت اتنا بڑا گناہ ہے کہ جس کے بارے میں کہا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الغیبت اشد من الزنا، کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ اچھا اب دیکھیں ہماری محفلیں کیسے ہوتی ہیں، توجہ کیسے ہوتی ہیں ہماری محفلیں، اور ہم 4 دوست اکٹھے بیٹھ جاتے ہیں نا، کسی کی برائی جب تک نہ کریں نا مذاق کی صورت میں، ہمیں مزہ نہیں آتا۔ ہم ہنسنا چاہیں نہ کر ہنسنا چاہیں قہقہ کے ساتھ تو دوسرے کی برائی کو سن کر ہنسیں گے، یقین کریں اس وقت ڈوب مرنے کا مقام ہوتا ہے۔ ہماری غیرت نہیں ہے ہم میں کہ ہم اپنے بھائی کی برائی کو سن کے ہنس رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتے ہیں من فعل فعلا، اوے تو جس طرح کرے گا نا تیرے ساتھ ایسا ہوگا۔ من ضحک ضحک، تو اگر دوسروں پہ ہنسے گا کل تو تیرے پر بھی ہنسا جائے گا۔ تو اپنی حالت کو تبدیل کر اور اپنی ذمہ داری کو دیکھ۔ اللہ نے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا مرتبہ دیا تجھے، اللہ نے اشرف المخلوقات بنا دیا تجھے، اللہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کر دیا تجھے۔ اگر ہم کیا کر سکتے تھے، بھولوں باندر بن جاتے،
بنائے جاتے۔ اور میرے دوست، میرے بھائی، ہمیں اللہ نے انسان بنا کر ماں سے بڑھ کر پیار دے دیا۔ ہمیں اللہ نے امت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا کر کے ہمارے گناہوں کو ستاری والا معاملہ بنا دیا، گناہوں کو چھپا دیا۔ اور اللہ اتنا پیار کرتے ہیں، فرمایا کہ توبہ کا دروازہ اس امت کے لیے ہر وقت کھلا ہے، جب چاہے، جس وقت چاہے، جیسے چاہے، بھاگتے ہوئے، ہنستے ہوئے، کھیلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے، سوتے ہوئے، بے وضو کے ساتھ اللہ کے سامنے معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو یاد کر کے آنسو بہائے اللہ کے خوف سے، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ وہ آنسو ابھی اس کے رخسار پہ نہیں آتے، اللہ اس کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور اللہ کبیرہ گناہوں کی توبہ کی توفیق نصیب فرماتے ہیں۔ قرآن میں نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا۔ اے ایمان والو، پکی اور ٹھکی، یعنی پکے وعدے کے ساتھ پکی اور ٹھکی توبہ کرو، اخلاص کے ساتھ، دکھلاوا نہیں۔ دکھلاوے سے شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے، پھر جس کے لیے عمل کر رہے ہو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا جا اس سے لے، وہ خود بھی بیچارہ پریشانی کی حالت میں ہوگا۔ اخلاص کے ساتھ توبہ کر، تیرے لیے، اس امت کے لیے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے امت کے لیے توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا۔ خوش نصیب ہے وہ بندہ جس کے اعمال نامے میں توبہ اور استغفار بہت زیادہ ہو۔ توبہ اور استغفار میں فرق ہے۔ حضرت پیر، حضرت اقدس، حضرت شیخ سیف الرحمن صاحب درخواستی رحمت اللہ علیہ کہ یہ الفاظ دہرا رہا، ان سے میں نے یہ بات سنی، ذہن میں آ گئی، چلتی رہی۔ فرمایا استغفار اور توبہ میں فرق ہے، اور میرے بھرا استغفار ان کو آخدن معافی منگن کو، ان کے الفاظ سراکی میں الفاظ معافی منگن کو آخدن، اور توبہ آخدن ان کو جیرا تو پکے وعدے نال اللہ کو نو معافی منگیں، اللہ میں اندر ایک گناہ نہ کرے ان کو آخدن توبہ۔ اور اللہ اپنے توبہ کرنے والے بندوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے، کلو بنی آدم خطاؤن، کلو بنی آدم خطاؤن، خیر الخطاؤن توابون، کہ ہر بنی آدم گناہگار ہے، کسی نہ کسی درجے میں گناہ رکھتا ہے، ہر بنی آدم گناہگار ہے، لیکن بہترین گناہگار وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ اللہ کو اتنی توبہ پسند ہے اپنے بندے کی۔ حدیث پاک میں آتا ہے، اے بندہ اگر تیرے گناہ اس آسمان اور زمین کے خلا کے برابر ہیں، تیرے گناہ دنیا میں جتنے درخت ہیں اس کے پتوں کے برابر ہیں، تیرے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، تیرے گناہ زمین کے اندر جتنے بھی مٹی ہے اس کی ذرات کے برابر ہیں، تیرے گناہ زمین کے اوپر جتنے بھی پہاڑ ہیں اس کے پتھر کے برابر اگر تیرے گناہ ہیں، تو اللہ کے سامنے معافی مانگ، اپنی جھولی کو پھیلا، ندامت کے ساتھ، خوف کے ساتھ، ڈرتے ہوئے معافی مانگ، جھولی پھیلا، ہاتھ پھیلا، اپنے ہاتھوں کو اونچا کر، اپنے ہاتھوں کو اللہ کے سامنے پھیلا اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ۔ تیرے اس گناہوں کے بدلے میں تم جو معافی مانگ رہا ہے، تیری آنکھ سے وہ جو آنکھوں سے جو وہ آنسو نکلیں گے، اس آنسو کی قدر قیمت اتنی ہے کہ اگر وہ آنسو جہنم کی آگ میں اگر پھینک دیا جائے تو وہ جہنم کی آگ ٹھنڈی ہو جائے۔ اور فرماتے ہیں کہ وہ تیرے رونے اور دھونے سے اللہ تیرے صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ اور توبہ ایک ایسا عمل ہے جس کو ہم کہتے ہیں نا جی، آدمی روحانیت کے طور پر اپنے آپ کو اگر کسی بزرگ کے ہاتھ میں دے تو وہ ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے،
اس کو پھر توبہ کی توفیق ملتی ہے، پھر اس کو اپنے گناہ نظر آتے ہیں۔ جس آدمی کو اپنے گناہ نظر آنے لگ گئے تو سمجھے وہ ایمان مضبوط ہو رہا ہے اس کا۔ آج ہماری حالت یہ ہے کہ گناہ پہ گناہ ہوتا ہے، اس پہ ندامت نہیں ہوتی۔ ہمارے گھروں میں اللہ کے قانون کو توڑ دیا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں اللہ کے قانون کو توڑ دیا جاتا ہے، ہمارے گھروں میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو ہم اپنے ہاتھوں سے ذبح کر دیتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ تھوڑا سا بھی فکر نہیں ہوتی۔ اگر گھر میں ابا جی فرماتے اگر گھر میں اگر تیرے گھر کا برتن کا ایک سیٹ ٹوٹ جائے نا، پھر ماں بھی مارتی ہے بچے کو، باپ بھی ناراض ہوتا ہے، اتنا قیمتی لایا میں اور میرے کو کوئی حرام دے پیسے ہیں، میں اتنا قیمتی برتن لے کے آیا ہوں، تو نے توڑ دیا۔ ماں کہتی ہے کہ تو نے یہ برتن کو خراب کر دیا، اب پورا سیٹ میں کہاں سے لاؤں گی؟ تجھے سیٹ کے لانے میں اور پیسوں کے قیمتی ہونے میں تجھے فکر ہو رہی ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جس نے ایک سنت کو زندہ کیا اس کے بدلے اس کو 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ تو اس سنت کے ذبح ہونے میں، سنت کے ٹوٹنے میں تجھے کوئی فکر نہیں ہو رہی، نہیں ہوتی نا، تو یوں سمجھے ہمارے اندر ایمان بہت کمزور ہے، اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اگر فکر ہوتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ دین کے کسی نہ کسی شعبے میں ہم چل رہے ہیں۔ اور جو ہمارے اوپر فضل اور خیر کا جو معاملہ ہے نا، یہ یقین کرے وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ فرماتے ہیں اگر تم پر فضل کا معاملہ نہ ہوتا نا تو پھر پتہ نہیں کیا ہوتا، کہ تم پر عذاب شدید آتا۔ اور ہم آزمائش کے قابل نہیں ہیں، خلق الانسان ضعیفا، ہم انسان آزمائش کے قابل نہیں ہیں، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ڈھیٹ پنا ہمارے اندر آ جائے کہ ہم کمزور ہیں۔ جی عقل دیا ہے اللہ نے، سوچنے کے لیے اللہ نے عقل دیا ہے، دیکھنے کے لیے اللہ نے آنکھ جیسی نعمت سے نوازا ہے، سمجھنے کے لیے اللہ نے شعور دیا ہے۔ کبھی سلوار بھی ہم نے اپنے سر پہ باندھی ہے؟ کبھی ہم نے اپنے روٹی کے لقمے کو ناک میں گھسوڑا ہے؟ ٹوپی کو پاؤں میں باندھا ہے؟ الٹی جوتی تو لوگ پہن لیتے، اور الٹی جوتی ہم نہیں پہن سکتے۔ شعور ہے ہمارے اندر، صرف ایمان کی کمزوری کی وجہ سے گناہ کی پہچان ہم سے نہیں ہوتی، بس گناہ کی پہچان نہیں ہوتی۔ میرے دوستو، میں نے یہ جو آیات پڑھی نا، اب 5 منٹ اس کی طرف آتا ہوں، پھر ختم۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، تمام اعمال کا جو دار و مدار ہے نا، جو آپ اس پہ آ رہا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ تیرے دلوں کا جو اطمینان ہے نا وہ اللہ کی یاد میں ہے۔ دیکھیں، نماز ایک یاد ہے نا اللہ کی، ہم میں کمی۔ تلاوت قرآن پاک بھی اللہ کی یاد ہے، عبادت ہے نا، جو بھی عبادت ہے وہ اللہ کی یاد ہے۔ کیونکہ ہم عبادت کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے کرتے ہیں۔ جو کام اللہ کے لیے کیا جائے وہ عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت، اس کی تعداد مقرر، اس کا وقت مقرر، ٹھیک ہے، اس کا ایک حد، اس کی ایک حد ہے۔ ہم نے ظہر کی نماز 4 پڑھی، 6 پڑھیں ہے تو نماز نا 2 رکعت ہم اضافہ کر لیں، کیا خیال ہے نماز ہو جائے گی؟ اور حج بیت اللہ کا دن مقرر ہے، ہم اپنی مرضی سے رمضان میں عمرہ کرنے جائیں اور جا کر ہم حج بیت اللہ کے جو قوائف ہیں، وہ ارکان ہیں پورا حج کے، وہ پورا کر دیں، ہمارا حج ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اسی طرح روزے ہیں، اگر رمضان کے علاوہ ہم روزے رکھیں اور وہ رمضان والی نعمت ہمیں ملے گی؟ روزے ہیں نا جی، اللہ نے 29 ہوں یا 28 ہوں، ٹھیک ہے، اگر اس کے علاوہ ہم کہہ دیں جی رمضان میں ہم 40 روزے رکھتے ہیں، یا رات کو بھی ہم نے روزہ رکھا ہے، تو رات کا جو ہم نے روزہ رکھا وہ دن والے روزے کے برابر ہے یا وہ روزہ ہوگا؟
وہ فرضی روزہ نہیں ہوگا۔ ہر عبادت کے اوقات ہیں، ہر عبادت کا ایک مقصد ایک کیا ہے تعداد ہے، لیکن جو میں نے حدیث پڑھی نا، افضل ذکر لا الہ الا اللہ، اللہ نے اس یاد کو اپنے نام کے ساتھ جوڑا ہے، اور یہ وہ یاد ہے کہ اس کے لیے نہ تعداد مقرر ہے، اس کے لیے نہ وقت مقرر ہے، اس کے لیے نہ کوئی اہتمام مقرر ہے۔ آپ جتنا چاہو اللہ کو یاد کرو، لا الہ الا اللہ کے ساتھ اللہ کو یاد کرو۔ کہتے ہیں کہ صبح بھی کر، شام بھی کر، اٹھتے بھی کر، بیٹھتے بھی کر۔ میرے ابا جی رحمہ اللہ فرماتے تھے، میاں گھر میں بیٹھ کرنا تو اللہ کا ذکر بچوں کے ساتھ کر، میں تجھے لکھ کے دیتا ہوں کہ 8 دن نہیں گزریں گے تیرے گھر کے برتن بھی اللہ اللہ کرنے لگ جائیں گے، تیرے گھر میں اگر درخت ہیں وہ بھی اللہ اللہ کرتے رہیں گے۔ اس پر ایک واقعہ یاد آیا، ابا جی بھی فرماتے تھے، کہتے ہیں ایک دفعہ حضرت لاہوری رحمہ اللہ ڈانگے میں کہیں سفر پہ جا رہے تھے، ان کے ساتھ حضرت مولانا دوست محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ حضرت کے خلفاء میں سے تھے، ہمارے مدرسے کے مدرس بھی رہے، وہ ساتھ تھے۔ ایک جگہ پہ گزرے لاہور سے باہر، ایک جگہ پہ پیتل کا درخت آیا، وہیں سے نیچے گزرنے لگے اور ٹانگے کو رکوا دیا اور کہا، مولوی دوست محمد، میں احمد علی، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں اپنے میں اس کانوں سے درخت کے ایک ایک پتے سے اللہ اللہ کی آواز سن رہا ہوں۔ دروازے کو کھٹکاؤ۔ مولانا دوست محمد صاحب اترے، دروازہ کھٹکایا، سامنے ایک سفید ریش بزرگ سامنے نکلا۔ وہ تو دیکھ کر حضرت لاہوری کو کہ خوش ہو گیا، یہ کیا کہ میرے گھر میں حضرت لاہوری تشریف فرما ہے۔ حضرت کسی کی دعوت کو ایسے قبول نہیں کرتے تھے، کسی کے ایسے نہیں جاتے تھے، یہ حضرات زیادہ جانتے ہیں۔ وہ خوش ہو گیا، آ کے قدموں میں گر گیا، حضرت زہ نصیب، آج تو میرے گھر سورج نکل آیا۔ فرمایا، تجھے مبارک ہو، وہ حضرت لاہوری کا مرید تھا، تجھے مبارک ہو کہ تیرے درخت کے اس پتے سے اللہ اللہ میں سن رہا ہوں، میں تیرے گھر بیٹھتا ہوں۔ اللہ اور اندر تشریف لے گئے اور اس نے جگہ بنائی، بٹھایا اور جا کر کہا اپنے گھر والوں کو کہ آج تو میرے لیے عید کا دن ہے، آج تو بہت برکت والا دن ہے، آج ہمارے شیخ ہمارے گھر میں آ چکے ہیں، کچھ بنائے۔ حضرت لاہوری رحمہ اللہ کو اللہ نے کرامات سے نوازا تھا، حلال اور حرام کی پہچان رکھتے تھے، ٹھیک ہے، اور دوسرا بے نمازی کی کوئی چیز نہیں کھاتے تھے، وہ محسوس کر لیتے تھے کہ یہ چیز بے نمازی کی ہے۔ جب چائے اور پاپے سامنے آئے، حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے دیکھا اور دیکھ کر کہا، یہ چائے کس نے بنائی ہے؟ وہ کانپنے لگ گیا، ڈر گیا۔ حضرت، وہ گھر والوں کو مسئلہ تھا، عذر تھا شرعی، وہ نہیں بنا سکتے تھے۔ میری ایک بچی ہے 8-9 سال کی اس کی عمر ہے، اس نے یہ چائے آپ کے لیے بنائی ہے۔ حضرت لاہوری نے فرمایا، اور ڈرنا مبارک تجھے دیتا ہوں، اس چائے کی پیالی سے اور اس برتن سے اللہ اللہ کی آواز میں کانوں سے سن رہا ہوں، اور اس پاپے سے، اس برتن سے میں اللہ اللہ کی آواز سن رہا ہوں۔ آپ ذرا سوچیں، ہمارے گھر میں بھی بچیاں ہیں، یہ چٹ موبائل جو ہم ان کو دے دیتے ہیں نا، چٹ، سچی بات ہے ہمارا ایمان بھی چٹ ہو رہا ہے، خود رکھا ہوا ہے۔ مولانا خیر محمد صاحب کی بات ٹھیک ہے، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ 2-2 3-3 گھنٹے سچی بات ہے فیس بک پہ گزر جاتے ہیں، نہیں تو تلاوت کے لیے 10 منٹ کا ہم اہتمام نہیں کرتے، اور ذکر کی ایک تسبیح کا اہتمام نہیں کرتے۔ ابا جی فرماتے کہ ایک چائے پینے کی پیالی کے دیر تو اللہ دا ذکر تکر چا بالے بچے بہتے، تو فرماتے کہ یہی، فرمایا تو یہ مبارک ہو۔ یار وہ گھر کتنا مبارک ہوگا کہ وہ جو بندے جس چیز کو ہاتھ لگے ہیں وہ چیز اللہ اللہ کرنے لگ جائے۔ میں ابا جی کے ساتھ سرگودے میں تھا، ایک کمرے میں ہم بیٹھے،
ابا جی ان چیزوں کو زہر نہیں کرتے تھے، بہت چھپایا انہوں نے اپنے آپ کو، بہت چھپایا۔ 17 سال میں نے ابا جی کے ساتھ سفر کیا ہے، بہت ساری چیزیں میرے سامنے ہیں۔ میں کتاب ایک لکھنے لگ جاؤں، میرے خیال میں کوئی 1000 صفحے کی کتاب بنے گی۔ ان کی کرامات جو میں نے دیکھی، خدا کی قسم آج لمحہ لمحہ ان کی یاد کے بغیر ایسا گزرتا ہے کہ بس زندگی بے معنی ہو چکی ہے۔ یہ تو حضرت شیخ ہمارے محسن مربی حضرت مفتی حبیب الرحمن درخواستی مدد ذلو، اللہ ان کو جزا خیر عطا فرمائے، سب سے پہلے انہوں نے آ کر ہمارے سر پہ ہاتھ رکھا، ہمارے سرپرست ہیں، ہمارے باپ کی جگہ پر ہیں۔ استاد تو تھے، خالو بھی ہیں، لیکن اب باپ کی جگہ پہ ہم ان کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی بہت کرتے ہیں۔ اللہ ان کی زندگی کو دراز فرمائے، صحت اور عافیت کے ساتھ۔ آپ حضرات بھی دعائیں کیا کریں، یہ بہاریں ان کی وجہ سے، انہی کی وجہ سے ہیں۔ میں جو آپ سے کچھ مخاطب ہوں نا، یہ ہمارے بزرگوں کی محنت ہے، نہیں تو کیا ہے، ہم کیا ہے۔ تو ابا جی کے ساتھ میں سرگودا میں تھا، ایک جگہ پہ ہم بیٹھے، ابا جی نے میزبان کو کہا کہ اس دیوار سے اللہ کی آواز آ رہی ہے، اس سے بھی اور اس سے بھی، اس سے نہیں آ رہی، اس دیوار سے اللہ کی آواز نہیں آ رہی۔ وہ حضرت، اس نے کہا حضرت یہ ساتھ والے نے مکان بنایا، وہ شور اور پانی کی وجہ سے یہ دیوار گر گئی، اس نے اپنی طرف سے یہ دیوار لگا کر دی۔ حضرت نے فرمایا پہلی والی دیوار کی مٹی اور اینٹیں کہاں ہیں؟ کہتے ہیں وہ ہم نے بیچ دی۔ یہ اس صاحب خانہ نے اپنی طرف سے کہ ان کی وجہ سے ہمارا نقصان ہوا تو انہوں نے یہ دیوار بنا کے دی۔ تو اس لیے حضرت نے فرمایا پھر اس دیوار میں جو اللہ کا فائز تھا وہ اب جس کی نصیب میں تھا اس کے گھر پہنچ چکا ہو، جو ذکر کے برکات تھے۔ یہ کوئی مبالغے والی بات نہیں ہے۔ میرے باپ دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں، میں ان کی اگر تعریفی کلمات آپ کے سامنے نہ کہوں یا غلط بیان کروں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ نے ان کو شان دینی تھی وہ پہنچ چکی، وہ دے دی۔ لیکن یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، اور بغیر ذکر کے، اللہ کے بغیر ذکر کے ہمارا چارہ بھی نہیں ہے، ہمارا چارہ بھی نہیں ہے۔ یہ ایک ذکر اور قرآن کی برکات ہیں، ان مدارس کی برکات ہیں۔ خدا کی قسم خانقاہیں، مدارس اور مساجد اگر ان کا وجود نہ ہوتا تو آج ہمارے اندر ایمان نہ ہوتا، ہم پتہ نہیں وہ یہود و نصارہ کے طریقوں پر تو چل رہے ہیں اور ہمارا ایمان بھی ختم ہو چکا ہوتا۔ میرا اور آپ کا یہ دین کی بات کو سننا ان مدارس کی برکات ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ روزانہ کو عذاب نزول ہوتا ہے، لیکن جب حی علی الصلاۃ اور اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی ہے نا، یہ چھوٹے بچے جب 4 بجے ہم اپنے گرم بستروں پہ لپیٹ کے لپٹے ہوئے سوئے ہوتے ہیں اور ان کو استاد اٹھا دیتا ہے سخت سردی میں، 4 بجے جب اٹھ کے یہ وضو کرتے ہیں، اللہ کو رحم آ جاتا ہے۔ ٹھنڈے پانی سے جب یہ تھر تھراتے ہوئے ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہیں، اللہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم کی صدا بلند ہوتی ہے تو اللہ اس جگہ سے عذاب کو ہٹا دیتے ہیں، یہ حقیقت ہے۔ اور تمہارے اور ہمارے اوپر جو فضل ہے نا، ان چھوٹے بچوں کی وجہ سے فضل ہے۔ آج ہمیں جو عزت اور شہرت اور دولت اور زندگی ملی نا، یہ قرآن اور حدیث اور دین کی برکات سے ملی ہیں، یہی برکتیں ہیں۔ تو آپ حضرات کی خدمت میں یہ عرض ہے کہ اپنے گھروں میں بیٹھ کر، اپنے بچوں میں بیٹھ کر اللہ کا ذکر کیا کریں، اللہ کا ذکر کریں، درود شریف کی مجلس کریں، استغفار کی مجلس کریں۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ منسلک نہیں ہے تو حضرت شیخ موجود ہیں، حضرت مفتی حبیب الرحمن صاحب درخواستی، ان کے ہاتھ میں بیعت کریں اور ان سے اپنا سلسلہ جوڑیں اور ان سے اسباق لیں۔ کیوں کہ ایک جسم کی غذا ہوتی ہے، ایک روح کی غذا ہے۔ 24 گھنٹے کی زندگی میں جسم کی غذا پر تو محنت ہے، دکان پہ بیٹھنا، کاروبار کرنا، کھیتی باڑی کرنا، کاشتکاری کرنا، دکان چلانا، رکشے چلانا، گرمی میں کام کرنا، دہاڑی کا مزدور بن کے کام کرنا، یہ ساری جسم کی محنت ہے۔
لیکن 24 گھنٹے میں آدھا گھنٹہ ہم نہیں نکالتے کہ جس کے لیے ہم روح کی محنت بھی کریں. تو روح کی محنت ہے لا الہ الا اللہ. سب کہہ دو لا الہ الا اللہ. یہ ذکر میں یہ روح کی محنت ہے. نماز کی پابندی کے ساتھ روح کی محنت ہے. تلاوت قرآن پاک کے ساتھ روح کی محنت ہے. یہ نماز یہ روح کی غذا ہے. تلاوت قرآن پاک روح کی غذا ہے. کلمہ شریف کا ورد روح کی غذا ہے. درود شریف کا ورد روح کی غذا ہے. استغفار پڑھنا روح کی غذا ہے. یہ سارے جنت کے خزانوں میں سے خزانے ہیں. اگر ہم اس کی پابندی کرتے رہیں گے 24 گھنٹے میں 5 منٹ بھی اس کے لیے نکال لیں. تو ابا جی فرماتے تھے میاں تیرے 24 گھنٹے سے یہ 5 منٹ تجھے بھاری، تیرے 24 گھنٹے پر یہ بھاری ہو جائیں گے. اور ان 5 منٹ کی برکت سے تجھے روزی بھی اللہ حلال کی نصیب فرمائیں گے. تجھے اپنے معرفت پہ سے نوازیں گے. اللہ اپنی حکمت سے تجھے حکمت سے نوازیں گے. اللہ اپنی بصیرت سے تجھے بصیرت سے نوازیں گے. اور تیری آنکھ بد نظری سے محفوظ ہو جائے گی. تیری زبان بد کلامی سے محفوظ ہو جائے گی. تیری سوچ غلط سوچنے سے محفوظ ہو جائے گی. تیرا دل پاک ہو جائے گا دنیا کی لالچ سے، دنیا کی تمے سے، دنیا کے حرص سے. تیرا دل پاک ہو جائے گا کیونکہ اس کے میں اللہ کا نام کا بسیرا ہو جائے گا. اور جہاں روشنی ہوتی ہے وہاں اندھیرا نہیں ہوتا. اور یاد رکھ الظلم ظلمات یوم القیامہ، گناہ اندھیری کی شکل میں ہے. تو یہ گناہ تیرے دل میں ختم ہو جائے گا. اللہ کا نام باقی رہے گا اور اللہ کا نام باقی رہے گا. اللہ کے احکام باقی رہیں گے. دعا ہے کہ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. ہم اپنے بزرگوں کی خدمت میں جائیں، ان کے لیے دعائیں کریں، ان اہل مدارس کے ساتھ تعاون کریں، بڑھ چڑھ کے تعاون کریں. دیکھو گندم کی موسم ہے. یہ جامعہ عبداللہ بن مسعود کا امتیاز ہے کہ اتنے بڑے اجتماع میں 3 دن میں لیے کہیں بھی یہ چندے کی اپیل نہیں ہوتی. میں کبیر والے میں نے بیان کیا، وہاں بیان کے فوراً بعد حضرت مولانا ارشاد احمد صاحب کھڑے ہوئے. اللہ نے ان کو 50 لاکھ روپیہ دیا، چندہ کیا. خیر مدارس میں پچھلے سال بھی ایسا ہوا، 1 کروڑ روپے کا چندہ ہوا میرے سامنے. یہاں جامع رحیمیہ میں 40 لاکھ کا لوگوں نے تعاون کیا ہے. ہر کسی نہ کسی صورت میں تعاون کر رہے ہیں. آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ بڑھ چڑھ کے حصہ دیا کریں اس مدرسے کے ساتھ. اور یہ تو آپ حضرات پر احسان کرتے ہیں کہ یہ چل کے خود آتے ہیں. یہ بزرگ آتے ہیں، یہ سامنے یہ حضرت کے رفقا ہیں، یہ سارے چل کے آتے ہیں. یار اپنا مال، آپ کے مال کے یہ خیر خواہ ہیں. نہیں تو سچی بات ہے اللہ نے جو حصے ڈالے ہیں ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، یہ اللہ کے اکاؤنٹ ہیں، اس میں آپ داخل کرو. اگر جو اس میں اللہ کے معاملات میں جو سستی کرے گا، اللہ کے اکاؤنٹ میں اللہ کا حصہ نہیں ڈالے گا، تو وہ اللہ کا بھی مجرم ہے، بندوں کا بھی مجرم ہے، ان طلباء اور مدارس اہل مدارس کا مجرم ہے. یہ حقوق العباد کے زمرے میں آتا ہے. زکوٰۃ جس پہ فرض ہے زکوٰۃ نہیں دے گا تو وہ غریبوں کا حق ہے. یہ حاملین قرآن کا حق ہے آپ کے مال میں. سکول کی کتنی فیسیں ہم بڑھتے ہیں، قرآن والوں کو کتنے دیتے ہیں سال میں. گھروں کی کیبل کی فیس، بجلی کی بل، ٹھیک ہے، پانی کا بل، فلاں 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 فلاں. ہم جمعہ کے لیے آتے ہیں، کبھی ہمارے دل میں آتا ہے کہ جو مسجد کا بل بھی ہم مہینے میں ہم ادا کریں. ہمارے محلے والوں کو یہ خیال نہیں آتا. میرے دوستو، جتنا آپ تعاون کریں گے اللہ 7 نہیں 70 نہیں، ایک پیسے کے بدلے 700 گنا اللہ آپ کو اجر عطا فرمائیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. حاجی عبدالوہاب صاحب کہتے ہیں جو خیر کی طرف چلا اس کے لیے کامیابی آئے گی نہیں. یہ اعتقاد نہ بنائیں، اس کے لیے کامیابی آ گئی، اس کو کامیابی مل گئی. یہ ہے ہمارا حق. کریں گے نا جی مدارس کے ساتھ تعاون، خاص کر جامعہ عبداللہ بن مسعود کے ساتھ تعاون کریں گے ہاتھ کھڑا کر. گندم کے موسم میں ان کو تکلیف نہ دیں. یہ اللہ والے ہیں، یہ علماء ہیں، آپ کے ایمان کے محافظ ہیں، آپ کی عزت اور عفت کے محافظ ہیں، آپ کے مال کے محافظ ہیں. ان محافظین کو چل کر ان کی خدمت کرنی چاہیے. گندم بھی پہنچانی ہے اور زکوٰۃ بھی پہنچانی ہے. ہر مد میں سرمایہ قربانی میں بھی یہ لوگ ہزاروں روپے خرچ کر کے یہ سواریاں
یہ کرتے ہیں، لاکھوں روپے خرچ ہو جاتے ہیں اور چمڑے ہزاروں کے ہوتے ہیں، قیمت بھی تو نہیں ہے نا۔ اور ہم نے تو 2 سال سے چمڑوں کی وہ خریداری بھی کرتے تھے، وہ بھی ختم، اور مدرسے کے لیتے تھے وہ بھی ختم، قیمت ہی نہیں رہی۔ لیکن شدھ بدھ آپ حضرات کے اخلاق کی وجہ سے یہ لوگ آپ کے گھر میں آتے ہیں، ان کا اکرام کیا کریں، کبھی اپنے دل پہ میل نہ لانا، ایک عالم کو دیکھ کر اپنے ماتھے کو نہ نچوڑنا۔ فرماتے ہیں کہ اگر عالم کو دیکھ کر کوئی اپنے دل میں میل لائے گا، اللہ اس کے نیک اعمال کو ضائع کر دے گا، اور جو عالم کو برا بھلا کہے گا وہ اس کو کلمہ نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت نگوئی فرماتے ہیں تو عالم کو برا بھلا کہنے والا اپنے ایمان کی خیر بنائے۔ ان حضرات کی وجہ سے ہمارے مال پاک ہوتے ہیں، ہمارے مالوں کی حفاظت ہوتی ہے، عزت اور عفت کی حفاظت ان کی دعاؤں سے ہے۔ اللہ ہم سب کو یہی نعمتیں بار بار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اس وہاں موجود میرے بھائی بڑے حضرت قاری رشید احمد صاحب بیلوی مدظلہ تشریف لائے ہیں، یہ ہمارے خاندان کے بڑے ہیں، ابا جی کے جانشین ہیں، سرپرست ہیں۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی تو آپ ترتیب ہوگی حضرات آپ کے سامنے پیش کریں۔ الحمدللہ بہت اچھے انداز میں اصلاحی بیان فرما رہے تھے ہمارے مخدوم زادہ پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا مفتی حسین احمد بہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کے بیان کے دوران تشریف لائے ان کے بڑے بھائی حضرت بہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے پوتے شیخ التفسیر ولی کامل حضرت اقدس حضرت مولانا خواجہ عزیز احمد بہلوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے پیر طریقت رہبر شریعت حضرت مولانا رشید احمد بہلوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ ان کی تشریف آوری پر ہم ان کے مشکور ہیں۔ اللہ حضرت کی آمد کو ہم سب کے لیے باعث برکت بنائے۔ پتوں کی اکاڑا سے تشریف لائے جمعیت علماء اسلام کے عظیم رہنما مجاہد اسلام ہر دل عزیز شخصیت حضرت مولانا محمد اشرف صاحب دامت برکاتہم العالیہ محتمم جامعہ عبداللہ ابن عباس پتوں کی، ان کے ساتھ تشریف لائے ہیں ہماری اس نشست کے مہمان خاص خطیب اسلام قادر الکلام فصیح اللسان فاضل نوجوان حضرت العلامہ مولانا محمد عابد احسان صاحب مدظلہ العالی۔ آپ سنیں گے ان کا بیان، دل سے دعا نکلے گی کہ اللہ مزید ترقی نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت نے بڑی صلاحیتوں سے نوازا ہے، خطیب بھی ہیں نقیب بھی ہیں، ہے نا جی؟ خطابت میں بھی اپنی مثال آپ ہیں، اور وہاں ان علاقوں میں نقابت میں بھی اپنی مثال آپ ہیں۔ انشاءاللہ مزید تعارف کی ضرورت نہیں، ان کا بیان ہی خود آپ کو بتلائے گا کہ اللہ نے کیا صلاحیتیں عطا فرمائیں۔ مشہور ہے کہ جادو وہ جو سر پہ چڑھ کر کے بولے۔ تشریف لاتے ہیں خطیب اسلام حضرت مولانا عابد احسان صاحب پتوں کی۔